بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری دوستوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نماز کے بہت ہی اہم چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے اور پھر سے اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز میں بولنا، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور پھر سے نماز کا دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز میں آہ یا اف کی یا ہائے کہے یا زور سے روئے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو نماز میں جنت اور دوزخ کی یاد آئے اور اس سے دل بھر آئے اور زور سے آواز آہ یا اف وغیرہ کی بھی نکلے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 3، بلا ضرورت کھنکھارنے اور گلا صاف کرنے سے، جس سے ایک آدھی حرف بھی نکل جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ لاچاری اور مجبوری کے وقت کھنکھارنا درست ہے اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ نماز میں چھینک آئی تو اس پر الحمدللہ کہا تو اس سے نماز نہیں گئی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر نماز میں کسی دوسرے کو چھینک آئی اور آپ نے اس پر الحمدللہ کہہ دیا یا پھر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، تو نماز آپ کی ٹوٹ گئی اور پھر سے اس کا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 5، نماز میں قرآن شریف کو دیکھ دیکھ کر پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے قرآن شریف رکھے ہوا ہے اور اس سے دیکھ دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 6، نماز میں اتنا مڑ جانا کہ سینہ قبلے کی طرف سے ہٹ جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 7، نماز میں کسی کے سلام کا جواب دینا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے نماز میں ہی اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8، نماز کے اندر جوڑا باندھنا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہی ہے اور نمازی میں اپنے بال کو ٹھیک کر رہی ہے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 9، نماز میں کوئی چیز کھا لینا یا پی لینا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ اگر کسی کے دانت میں کچھ اٹکی رہ جائے اور اس کو نگل لے، تو اگر چنے سے کم ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور اگر چنے کے برابر ہو یا پھر اس سے زیادہ ہو تو پھر اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10، منہ میں پان دبا ہوا ہے، یعنی اگر کوئی شخص منہ میں پان دبا کے رکھے ہوا ہے اور اس کی پیک حلق میں جاتی ہے تو پھر اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 11، اگر کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگی لیکن منہ میں اس کا مزہ کچھ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے آ کر کے کوئی خوشخبری سنا دی اور نماز میں ہی اس نے اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 13، کوئی بچہ وغیرہ گرا اور نماز میں ہی اس کے گرنے پر بسم اللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 14، نماز میں بچے نے آ کر دودھ پی لیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ اگر دودھ نہیں نکلا تو پھر اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمبر 15، اگر کوئی نماز پڑھ رہی ہے اور نماز میں ہی کسی کے خط یا کسی کتاب پر نظر پڑی اور اس کو اپنی زبان سے نہیں پڑھا لیکن دل ہی دل میں مطلب سمجھ گئی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر زبان سے پڑھ لے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 16، نمازی کے سامنے سے اگر کوئی چلا جائے یا کتا بلی بکری وغیرہ کوئی جانور نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن سامنے سے جانے والے آدمی کو بڑا گناہ ہوگا، اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیے جہاں آگے سے کوئی نہ نکلے اور چلنے پھرنے میں لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر ایسی الگ جگہ کوئی نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی لکڑی گاڑ لے جو کم سے کم 1 ہاتھ لمبی اور 1 انگلی موٹی ہو، اور اس لکڑی کے پاس وہ کھڑی ہو کر نماز پڑھے اور اس کو بالکل ناک کے سامنے نہ رکھے بلکہ داہنی یا بائیں آنکھ کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی لکڑی نہ گاڑے تو اتنی ہی اونچی کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لے
تو پھر اس کے سامنے نماز پڑھنا درست ہوگا۔ نمبر 17، کسی ضرورت کی وجہ سے اگر قبلہ کی طرف ایک آدھا قدم آگے بڑھ گئی یا پیچھے ہٹ آئی لیکن سینہ قبلہ کی طرف سے نہیں ہٹا تو نماز درست ہو گئی، لیکن اگر سجدہ کی جگہ سے آگے بڑھ جائے تو پھر اس سے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 18، ہنسنا، یعنی کہ ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر ہنسنے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تبسم، یعنی کہ صرف مسکرانا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ نمبر 2، ضحک، یعنی کہ اتنی تیز سے ہنسنا کہ اپنے ہنسنے کی آواز خود ہی سنیں، تو اس سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، پھر سے نماز کا دہرانا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، قہقہا، یعنی کہ اتنی تیز سے ہنسنا کہ خود بھی اپنے ہنسنے کی آواز سن لے اور آس پاس میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ہنسنے کی آواز سن لے، تو اس سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 19، نماز میں سطر کا کھل جانا، یعنی کہ نماز میں پورے بدن کا ڈھکا رہنا ضروری ہے، صرف گٹوں کا کھلا رہنا اور چہرے کا کھلا رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ کھلا رہ جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 20، نماز میں مسلسل غیر ضروری حرکت کرنا، مثلا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، بدن کو کھجلانا، بلا ضرورت کے بار بار کپڑے کو ٹھیک کرنا، سنوارنا، ان سب چیزوں سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 21، نماز میں طہارت و پاکی کا ختم ہو جانا، مثلا نماز میں کسی بچے نے آ کر پیشاب کر دیا اور وہ آپ کے بدن یا کپڑے میں لگ گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر کسی کے بدن میں زخم نکلا ہو اور اس سے خون نکل کر بہہ جائے تو اس سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر خون اپنی جگہ سے نہ بہے اور وہ نکل کر وہیں پہ رہ جائے تو اس سے نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ وضو۔ انہی سب وجوہات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو نماز میں انہی سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔